ڈاکٹر صاحب ہمارے اس سیگمنٹ میں خواب ہیں جو کچھ لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں، ان پر وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے جو آج کا پہلا خواب چنا ہے وہ ایان برکی صاحب سے ہے۔ مانسیرا سے لکھتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ میرے پیچھے پڑا ہے اور میں نے اس کو پکڑ کر کچل ڈالا ہے۔ تب سے میری طبیعت تھوڑی بوجھل سی ہے، پلیز آپ میری کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، خواب جو ہے اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی بھی خواب آ سکتی ہے۔ بے شک۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بندہ یہی دیکھے میں خواب میں بادشاہ بن گیا ہوں یا اڑن پٹولوں پہ سیر کر رہا ہوں یا F-16 چلا رہا ہوں۔ تو خواب جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ہے۔ بے شک۔ جو فرشتہ خواب ہے وہ بعض کا لوح محفوظ سے انسان کے لیے کو کامیابی اور کامرانی جو اس کے مقدر میں ہے اس کو ملنے والی ہے، تو مبشرات بن کے تبشیر اس کو کہتے ہیں، وہ آ جاتی دکھا دی جاتی ہے، اور وہ اشارہ کنایا ہوتا ہے، اس کو پھر تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے یا رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ دوسرا بعض کا تحدید کے لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل میں مصروف ہے کہ جس کے مضمرات جو ہیں وہ ظاہر ہونے والے ہیں، تو اس کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کوئی صدقہ دے یا سچی توبہ کرے یا ایسے ماحول اور سوسائٹی کو چھوڑ دے، یا جو دشمن دائیں بائیں ہیں اشارہ کر دیا گیا ان سے محتاط ہو جائے۔ تیسرا اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈنس اور رہنمائی اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں کہ وہ اس نیکی کے راستے کو فالو کرے، تو اس کے لیے بے شمار کامیابی موجود ہیں۔ ہمارے بیٹے کو جو خواب آئی ہے، تو جو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے معبرین ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پوری خوابوں کے حوالے سے رہنمائی دی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سانپ ہو یا کوئی ایسا موذی جانور جو انسان کو ظاہری زندگی میں بھی نقصان دہ ہے، نقصان دے سکتا ہے، نقصان دیتا ہے، وہ جان کا دشمن ہے، تو خواب میں اس کا پیچھے لگنا یہ کسی موذی دشمن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا موذی دشمن تھا جو آپ کی عزت کے، جان کے، مال کے، آل اولاد کے در پہ تھا، تو اس کو مار دینا یہ بہت اچھی علامت ہے کہ آپ نے گویا کہ آپ نے اس دشمن پر اللہ کی مدد سے، حکمت عملی سے آپ نے قابو پا لیا ہے، تو لہٰذا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اگر شکر کریں گے، ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے یا کوئی صدقہ خیرات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مزید بھی جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، بعض سامنے آ جاتے ہیں، بعض چھپے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ بھی آپ کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ سانپ کو مارا بھی اور کھا بھی گئے تو یہ بھی کوئی برائی والی بات نہیں، گویا کہ آپ نے دشمن کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، کچا چبا جانا۔ اور سر اگر سانپ بچ کے چلا جائے تو؟ ہاں، اگر سانپ بھاگ گیا ہے، آپ نے کوشش کی کہ اس کو پکڑیں یا ماریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگاہی تو ہو چکی ہے دشمن کی اور آپ اس کی تگ و دو میں گرفت کرنے کی، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس کے لیے پھر استغفار زیادہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وہ بھی ہے کہ مدد طلب کی جائے، اپنے معاملات کا محاسبہ کیا جائے، اور حقوق العباد میں اگر کوئی کسی جگہ ڈیفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور اپنے ماحول پہ بھی نظر رکھی جائے، کوئی ایسا آپ کے افراد خانہ میں یا دوستوں میں جو سنت اور شریعت کے خلاف اس کی اپنی زندگی بھی اور آپ کو بھی وہ کسی طرح وہ مس گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے باخبر رہیں۔ بے شک۔